ویلکم بیک ناظرین، آپ کا پروگرام صبح ہدایت کے ساتھ آپ کی میزبان سحر حسین حاضر ہے۔ آپ کو دوبارہ بتاتی چلوں، آج صدف ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ اپنی کچھ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے آج آپ کے ساتھ شامل نہیں ہو سکیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان کے حصے کے جو بھی کام تھے وہ ہم اور آپ مل کر جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ اب ہمارا سیگمنٹ ہوا چاہتا ہے جس کا نام ہے اقوال معصومین، جس میں ہم آپ کو معصومین کے جو ہیں وہ اقوال سناتے ہیں اور پھر ان سے ہم اور آپ مل کر مستفید ہوتے ہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، دنیا اس کو یتیم سمجھتی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، دنیا اس کو یتیم سمجھتی ہے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے، مگر میں اس کو یتیم سمجھتا ہوں جس کے اچھے دوست نہیں ہوتے۔ یہ جو کمپنی، جیسے ہم عام حالات میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں کہ جو صحبت ہوتی ہے، جو آپ کے ساتھی ہوتے ہیں، آپ کے دوست ہوتے ہیں، جس طرح کے وہ ہوتے ہیں اس طرح کا ہی انسان ہوتا ہے اور اس طرح ہی اس کی شہرت پائی جاتی ہے۔ حضرت علی نے اس بات میں کتنی جو ہے وہ واضح کر دیا ہے، کتنا علم ہمیں دیا ہے کہ اگر ماں باپ نہیں ہیں تو میں اس کو یتیم نہیں سمجھتا، بلکہ میں اس کو یتیم سمجھتا ہوں جس کے اچھے دوست نہیں ہوتے، کیونکہ اچھے دوست اگر ہوں گے، اگر وہ علم والے دوست ہوں گے، وہ اگر اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہوں گے آپ کے ارد گرد، اگر وہ دیندار دوست ہوں گے تو آپ کو صحیح راستے پر چلائیں گے اور آپ کو ہر برائی کرنے سے روکیں گے جو وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ اس کے لیے آپ کی جو کمپنی ہے، آپ کے جو ارد گرد لوگ پائے جاتے ہیں، آپ کے جو قریبی دوست پائے جاتے ہیں، آپ ان سے پہچانے بھی جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو دوست رکھیں جو ہماری غلطیوں کی نشاندہی کریں، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں، ہماری غلطیوں کی نشاندہی کریں، ہمیں برے کام سے روکیں اور اچھے کاموں پر ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ ایک اور جگہ پہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو۔ بہت ہی اہم بات اس میں بتائی گئی ہے کہ جب آپ خود بھی مفلس ہیں، دنیا کی مفلسی سے تنگ آ چکے ہوئے ہیں، آپ کے پاس خود پیسے اتنے نہیں ہیں، آپ کے پاس خود اتنے ذرائع نہیں ہیں جس سے آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کو چلا سکیں، اس کے باوجود حضرت علی نے فرمایا کہ آپ جب دیکھو کہ آپ کے رزق میں کمی ہو رہی ہے تو آپ اللہ سے تجارت کر لو۔ اللہ سے تجارت کس طرح کریں گے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی موجود ہے آپ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں۔ جب آپ اللہ کو وہ جو آپ کے پاس ہے، آپ نے وہ اللہ کے حضور پیش کر دیا، اللہ کے لیے کسی مستحق کو دے دیا، تو اللہ آپ کو اس کے بدلے میں جو دے گا وہ تجارت ہوگی۔ وہ اس طرح سے آپ نے اللہ کے ساتھ تجارت کر لی۔ آپ وہ ذمہ دار ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا ذمہ دار ہے، آپ کے رزق کا ذمہ دار ہے اور وہ آپ کو پہنچائے گا۔ وہ چیونٹی کو بھی رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ پہاڑ کے نیچے کوئی کیڑا ہے اس کو بھی رزق پہنچاتا ہے، تو پھر وہ اپنے بندوں کو کس طرح سے رزق نہیں پہنچائے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ محسوس کریں کہ آپ کے پاس اب وہ والی فراوانی نہیں رہی رزق کی اور آپ کمی محسوس کر رہے ہیں یا آپ مفلسی کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ اللہ تعالیٰ سے تجارت کر لیجئے۔ آپ کے پاس جو بھی تھوڑا بہت ہے آپ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اور بلکہ اس سے بھی زیادہ کر کے آپ کے پاس واپس بھیجے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مصیبت کے وقت چیخو پکار کے بجائے صبر اختیار کرنے کی عادت بناؤ تاکہ خدا تمہاری مصیبت کو دور کر دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پریشانیاں اور تکلیفیں جو ہیں وہ ہر انسان کی زندگی میں پائی جاتی ہیں، اور دنیا جو ہے وہ تکلیفوں کا گھر ہے۔ آپ کو آرام و سکون بھی ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تکلیفیں اور پریشانیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، اور شاید اسی کا نام زندگی ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر اسلام نے فرما دیا کہ جب تم پہ کوئی مصیبت پڑے تو اس پہ چیخ پکار مت کرو، اس کے اوپر شور مت بچاؤ، اس پہ اللہ تعالیٰ سے جھگڑا مت کرو، اس سے اللہ تعالیٰ سے شکوہ مت کرو کہ ہم پہ یہ مشکل نازل ہو گئی ہے اور ہم اس سے کیسے نپٹیں گے۔ اس کے بجائے تم اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو، اس پر بھی کہو کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں ڈالا ہے، تو ہم اس آزمائش سے اسی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ محمد مصطفیٰ کے صدقے اس آزمائش سے گزرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
ایسے موقع پر بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ جب آپ پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے، آپ کا کوئی اپنا آپ سے دور چلا جاتا ہے، یا آپ کے پاس کسی قسم کے معاشی مسائل ہوتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کوئی بیماری آ جاتی ہے اور ہم سوچنے لگتے ہیں کہ یہ شاید اللہ تعالیٰ نے ہمیں سزا دی ہے، یا اللہ تعالیٰ ہم پر ہی صرف یہ مصیبت جو ہے وہ نازل کی ہے اور ہم اس میں سے اب نہیں نکل پائیں گے۔ ایسے موقع پر آپ کا امتحان ہے، ایسے موقع پر ہماری آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اس کو کس طرح سے اللہ کے حضور جا کر اس کی پناہ مانگ کر ہم کس طرح سے اس کو حل کرتے ہیں اس مشکل کو۔ اب آپ جب یہ مشکلیں یا مصیبتیں جب ہم پر نازل ہوتی ہیں تو تھوڑی سی اس وقت بہت مشکل ہے اس پہ صبر کرنا، لیکن تھوڑا سا اس وقت اگر آپ اپنے آپ کو خدا سے قریب محسوس کریں اور یہ محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آزمائش ڈالی ہے، وہی اس کو حل کرنے والا ہے، تو آپ اپنے آپ کو بہت پرسکون پائیں گے۔ دیکھیں، کسی بھی جو رات ہوتی ہے اس کی صبح ہوتی ہے ہر صورت میں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیشہ اندھیرا ہی چھایا رہے، روشنی بھی ہوتی ہے، اور جو صبر کرتے ہیں، جو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جو اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں اس کی مدد کے لیے، وہ بہت بہتر صبح پاتے ہیں۔ ایک جگہ حضرت امام علیہ السلام نے اور فرمایا کہ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ بہت گہری بات ہے اس کے اندر، اس کو ہمیں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت پڑے گی، مجھے اور آپ کو اس کے اندر تھوڑا گہرائی میں جانا پڑے گا کہ جب انسان جو ہے وہ شروع میں کوئی گناہ کرتا ہے، یہ اس کا نفس جو ہے اس کو گناہ پہ اکساتا ہے اور وہ ہچکچاتا ہوا، جھجکتا ہوا اس گناہ کی طرف چلا جاتا ہے، تو اس کو پہل اس گناہ میں جو ہے وہ شرمندگی بھی محسوس ہوتی ہے، اپنے نفس کی بات سنتے ہوئے اس کو ایک تھوڑا سا کمزوری کا احساس بھی ہوتا ہے کہ مجھے نفس کی بات کو نہیں سننا چاہیے، لیکن چونکہ نفسانی خواہشات جو ہوتی ہیں اور دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ اتنی رنگین بنا دی گئی ہیں اور اتنا ان میں رنگ ہے اور آپ کے لیے اس پہ اتنا مزہ ہے ہمارے لیے کہ وہ ہم اگنور کرنا بہت مشکل ہے۔ یہاں پہ پھر میں کہوں گی کہ ایک آزمائش ہے ہمارے لیے، اللہ نے ہمیں وہ نفسانی چیزیں جو نفس کو پسند ہیں، وہ چیزیں وہ باتیں ہمارے سامنے رکھتی ہیں کہ ہم ان کی طرف مائل ہوں، اور یہ ہماری آزمائش ہے کہ ہم اپنے نفس کو ان باتوں سے کیسے روکیں۔ اگر ہم ایک دفعہ نہیں روکیں گے، ایک دفعہ غلطی کرتے ہیں، ایک دفعہ نفس کی بات سنتے ہیں، اپنے نفس کو خوش کرتے ہیں اور پھر ہم اس میں لذت پاتے ہیں، جب ہم اس میں لذت پاتے ہیں تو پھر ہم اس کو دوبارہ چاہتے ہیں کہ ہم وہی کام کریں یا وہی چیز حاصل کریں۔ لیکن پھر جب نفس کی جو ہے وہ آنکھیں کھل جاتی ہیں اور آپ کے دل کی اور آپ کے ضمیر کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، تو پھر انجام جو ہوتا ہے اس گناہ کا یا اس نفسانی خواہش کے پورے کرنے کا، اس سے جو ہے وہ دل بے خبر ہو جاتا ہے اور اس کا ہمیں احساس جو ہے وہ ختم ہونے لگتا ہے، ان میں مزہ آنے لگتا ہے، گناہ میں لذت حاصل ہونے لگتی ہے۔ لیکن یہ بالکل بات ایک اور قول ہے امام علی علیہ السلام کا کہ لذتیں ختم ہو جاتی ہیں اور گناہ باقی رہ جاتا ہے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن پہ ایک لمحے کو ہمیں قابو پانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے صبر کرنا، بہت مشکل ہوتا ہے نفس پر قابو پانا، لیکن وہ ایک نازک لمحہ جس پر اگر ہم قابو پا جائیں، جس پر ہم اپنے آپ کو اپنے نفس کو پچھاڑ دیں اور وہ خدا کی راہ پر چل نکلیں اور خدا اور رسول نے جو فرمایا ہے اس کے اوپر عمل کر لیں، تو وہ چھوٹا سا لمحہ آپ کی زندگی سے جب نکل جاتا ہے تو آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے اور بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو ہمارا سیگمنٹ تھا آج اقوال معصومین، اور ہمارے پاس اب جو ہے وہ ایک کچھ آپ کو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم حالات حاضرہ لے کر بھی آپ کے پاس آتے ہیں اور جو خبریں ہوتی ہیں اہم وہ آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج ہمارے پاس جو خبریں ہیں وہ میں اہم خبریں آپ تک جو ہے وہ پہنچائے دیتی ہوں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کی اسمبلی کے اسپیکر نے پاکستان تحریک انصاف کے 4 ارکان کے استعفے منظور کر لیے ہیں۔ تحریک انصاف نے 2013 کے عام الیکشن میں دھاندلی کے خلاف دھرنوں کے دوسرے مرحلے میں 4 ماہ قبل قومی اسمبلی اور 2 صوبائی اسمبلیوں میں استعفے دیے تھے۔ قومی اسمبلی اور پنجاب صوبائی اسمبلی میں تاحال ان استعفوں کی منظوری کا معاملہ لٹکا ہوا ہے۔
لیکن سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی نے بدھ کو ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کو بتایا کہ وہ کافی انتظار کر چکے، تاہم تحریک انصاف کے اراکین نے ان کے نوٹس کا کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے انہوں نے استعفیٰ منظور کر لیا ہے۔ جن اراکین کے استعفے منظور کیے گئے ہیں ان میں سمر علی خان، سید حفیظ الدین، خرم بشیر زمان اور سیما ضیاء شامل ہیں۔ سندھ اسمبلی کے اجلاس کے آغاز سے قبل میڈیا سے بات کرتے ہوئے اسپیکر کا کہنا تھا کہ انہوں نے خالی ہونے والی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو خط بھی تحریر کر دیا ہے۔ وفاقی دارالحکومت کی ایک مقامی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو 29 جنوری کو عدالت میں پیش ہونے سے متعلق سمن جاری کر دیا ہے۔ انہیں عدالت میں طلبی کا نوٹس پاکستان کے سابق چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی طرف سے جاری کیا گیا۔ عدالت کا کہنا ہے کہ پیش نہ ہونے کی صورت میں ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس نے یہ دعویٰ عمران خان کی جانب سے 2013 کے عام انتخابات میں دھاندلی کروانے کے الزام پر دائر کیا تھا۔ عمران خان نے دھاندلی کی ذمہ داری افتخار محمد چودھری پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ریکروٹنگ آفیسر کو مسلم لیگ نون کی حمایت کرتے ہوئے ریٹرننگ آفیسرز کو مسلم لیگ نون کی حمایت کرنے کو کہا تھا۔ افتخار محمد چودھری نے الزامات کی تردید کی اور عمران خان کو معافی مانگنے کے لیے کہا، لیکن عمران خان کی جانب سے ایسا نہ کرنے پر افتخار محمد چودھری نے 20 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ پاکستان کی اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک ہی وقت 3 طلاقیں دینے کو قابل سزا جرم قرار دیتے ہوئے اس بارے میں قانون سازی کرنے کی سفارش کی ہے۔ اسلامی کونسل کا اجلاس بدھ کو مولانا خان محمد شیرانی کی سربراہی میں ہوا اور ایجنڈے میں شامل 2 نکات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے فیصلہ دیا گیا۔ اجلاس میں شامل علامہ طاہر اشرفی نے بتایا کہ اجلاس میں اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت مقدس ہوتا ہے، اس لیے بیک وقت 3 طلاقیں نہیں دی جا سکتیں۔ انہوں نے کہا قرآن و سنت کی تعلیمات میں بھی یہ واضح ہوا ہے کہ ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دینا پیغمبر اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ وقفے سے 3 طلاقیں دینے سے اس بات کے امکانات بڑھ جاتے ہیں کہ اس دوران میاں بیوی کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کونسل نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ کسی خاتون کے جج مقرر ہونے پر کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ دہشت گردی کے خلاف کوشش جاری رکھنے کے عزم اور دہشت گردی سے متاثر ہونے والے لوگوں سے اظہار یکجہتی سے متعلق امریکی صدر براک اوباما کے بیان کا پاکستان قانون سازوں نے خیر مقدم کیا ہے۔ واشنگٹن میں کانگریس کے مشترکہ اجلاس سے سالانہ خطاب کرتے ہوئے صدر باراک اوباما کا کہنا تھا کہ امریکہ دنیا بھر میں دہشت گردوں کا تعاقب جاری رکھے گا اور وہ دنیا بھر میں دہشت گردی کا سامنا کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہیں، چاہے وہ دہشت گردی پاکستان کے سکول میں کی ہو یا فرانس کی سڑکوں پر۔ یہ بات بہت خوش آئند ہے کہ امریکہ کو اس بات کا احساس ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں پیٹرول کے حالیہ بحران کے پیش نظر وزیر اعظم پاکستان نے سوئٹزرلینڈ کو دورہ منسوخ کر دیا ہے اور متعلقہ وزارتوں کو حکم دیا ہے کہ رابطوں میں بہتری پیدا کریں تاکہ پیٹرول کی ترسیل میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ وزیر اعظم نے یہ بات ملک میں پیٹرول کی قلت کے حوالے سے اعلیٰ سطح کی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ اس سے قبل پاکستان میں پیٹرول کی حالیہ بحران کے پیش نظر وزیر اعظم پاکستان نے سوئٹزرلینڈ کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم کو سوئٹزرلینڈ عالمی اقتصادی فورم میں شرکت کے لیے جانا تھا، تاہم حالیہ پیٹرول بحران کے باعث انہوں نے اپنا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر اعظم جمعرات ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی جس میں اگلے 2 ماہ تک پیٹرول کی طلب اور رسد کا جائزہ لیا گیا۔ اس سے قبل پیٹرول کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے 12,000 ٹن سے بڑھا کر 18,000 ٹن تک پیٹرول پمپوں کو فراہم کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ چند روز قبل پاکستان میں پیٹرول کی حالیہ بحران کی تحقیقات کے لیے قائم کی گئی کمیٹی نے اپنی ابتدائی رپورٹ میں تیل اور گیس کے نگران ادارے اوگرا کو اس بحران کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ اب آپ کے لیے ہم کچھ خبریں لائیں گے کھیل کے میدان سے۔
ایک اہم خبر ہے کھیل کے میدان سے۔ برازیل میں پولیس اہلکار نے مشہور سرفر کو اس کے گھر کے باہر گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ 24 سالہ ریکارڈوس کو ایک پولیس اہلکار سے تکرار کے بعد گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا۔ پولیس اہلکار اس وقت اپنی ڈیوٹی پر نہیں تھا، تاہم اس کا کہنا ہے کہ یہ اس نے اپنے دفاع میں قدم اٹھایا۔ ایک اور خبر ہے کھیل کے میدان سے آپ کے لیے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے انڈین پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ میں سپاٹ فکسنگ اور سٹے بازی کے الزامات کے معاملے میں چنئی سپر کنگز کے عہدیدار گرو ناتھ اور راجستھان رائلز کے شریک مالک راج کندرا کو مجرم قرار دے دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے 130 صفحات پر مشتمل فیصلے میں کہا ہے کہ یہ دونوں افراد آئی پی ایل کے چھٹے ایڈیشن میں سٹے بازی میں ملوث رہے ہیں۔ تاہم عدالت عظمیٰ نے گرو ناتھ کے سسر اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے صدر این شری نواسن کو اپنے داماد کو بچانے اور ان کے اقدامات کی پردہ پوشی کے الزامات سے بری کر دیا ہے۔ آئی پی ایل میں سٹے بازی اور سپاٹ فکسنگ کے الزامات کی تفتیش کمیٹی نے کی تھی، جس نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ سری نواسن میچ فکسنگ اور سٹے بازی میں ملوث نہیں تھے اور نہ ہی انہوں نے تفتیش میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی۔ تاہم انہیں ایک کھلاڑی کی جانب سے ضابطۂ اخلاقی خلاف ورزیوں کا علم تھا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان مصباح الحق کا کہنا ہے کہ جیت یا ہار کے بارے میں نہیں سوچنا، صرف بہترین کرکٹ کے لیے سوچنا ہے۔ عالمی کپ کے سفر پر روانہ ہونے سے قبل لاہور کے ہوائی اڈے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مصباح الحق نے کہا کہ ہمارے لیے ہر میچ اہم ہے، لیکن بھارت کے خلاف کبھی نہ جیتنے کی ریت کو توڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مثبت سوچ کے ساتھ جا رہے ہیں، ورلڈ کپ جیتنے کی پوری کوشش کریں گے۔ اس موقع پر ٹیم مینیجر نوید اکرم چیمہ کا کہنا تھا کہ ٹیم پوری تیاری کے ساتھ ورلڈ کپ میں شرکت کر رہی ہے۔ پاکستانی کرکٹ ٹیم اس سفر میں پہلا پڑاؤ نیوزی لینڈ میں ڈالے گی، جہاں اسے نیوزی لینڈ کے خلاف 2-1 روزہ بین الاقوامی میچ کھیلنے ہیں، جس کے بعد وہ آسٹریلیا پہنچے گی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا میچ 31 جنوری کو ویلنگٹن میں، جبکہ دوسرا 3 فروری کو کھیلے گی۔ پاکستانی ٹیم ورلڈ کپ سے قبل سڈنی میں 2 وارم اپ میچ بھی کھیلے گی۔ تو ناظرین، یہ تو تھیں آج کی اہم خبریں جو ہم نے آپ تک پہنچائیں۔ اس کے علاوہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے عورت کا مقام۔ ہمیں آپ کی کال کے ہم منتظر رہیں گے۔ ہم اپنی اس ٹاپک پہ آپ سے چاہیں گے کہ آپ اس پر بات چیت کریں اور ہمیں جو ہے وہ اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار کریں، اور مل کر ہم جو ہے اس پہ یہ جو ایک اہم ٹاپک ہے ہمارے معاشرے کا، ہمارے دین کا، کہ اسلام میں عورت کو کیا مقام دیا گیا ہے۔ مرد انسانیت کے ایک حصے کی ترجمانی کرتا ہے تو دوسرے حصے کی ترجمانی عورت کرتی ہے۔ اس لحاظ سے عورت نصف انسانیت ہے۔ عورت کو نظر انداز کر کے نوع انسانی کے لیے جو بھی پروگرام ہوگا وہ ناقص اور ادھورا ہوگا۔ ہم کسی ایسے معاشرے کا تصور نہیں کر سکتے جو تنہا مردوں پر مشتمل ہو، جس میں عورت کی ضرورت نہیں ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے یکساں محتاج ہیں۔ نہ عورت مرد سے مستثنیٰ ہو سکتی ہے اور نہ مرد عورت سے بے نیاز ہو سکتا ہے۔ ایک طرف اجتماعی زندگی ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ قدم سے قدم اور شانہ بشانہ کام کریں، تو دوسری طرف معاشرتی تقاضے ان کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دامن میں سکون تلاش کریں۔ کسی بھی معاشرے کے افراد کا تقریباً نصف حصہ عورتوں پر مشتمل ہے، اور معاشرے کو سنوارنے یا بگاڑنے میں عورت کا بہت ہاتھ ہوتا ہے۔ اسلام نے دنیا کو بتایا ہے کہ جس طرح مرد اپنا مقصد وجود رکھتا ہے، اس طرح عورت کی تخلیق بھی ایک آیت ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ معاشرے کی تشکیل صرف مرد تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ عورت بھی اس میں برابر کی حصہ دار ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے قبیلے بنا دیے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ گویا مرد اور عورت کو بنیادی
جو ہے ستون قرار دے دیا گیا اور ان کی برابری کا اعلان بھی کر دیا گیا۔ ایک متوازن اور صالح معاشرے کے قیام کے لیے دین اسلام نے مرد اور عورت کے لیے حقوق و فرائض کا تعین بھی کیا ہے۔ آپ ناظرین ہمیں اس پر کال کریں، کال کے بعد بریک ہم لے رہے ہیں ایک چھوٹی سی، اس کے بعد آپ کی کالز جو ہیں وہ کھول دی جائیں گی اور آپ ہمیں اپنے مفید آراء سے آگاہ کیجیے گا۔ چلتے ہیں ایک بریک کی طرف۔